دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ معظمہ راضیہ مرضیہ بلندر صلوات۔ کافی احباب تشریف فرما ہیں، خود کو تھوڑا نہ سمجھیں، بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، سامعین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، شہنشاہ کے ظہور کے لیے بار دیگر بھی اس سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام الزماننا حاضا روحی وارواہ العالمین لتراب المقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم مجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندر صلوات۔ محمد میرا مالک تجھے واسطہ ہے، امیر المومنین کی ولایت کا تجھے واسطہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا تجھے واسطہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا تجھے واسطہ ہے، جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا، میرے برادر محترم عزت مآب بابا عمران شاہ جی کی یہ صف بچھائی قبول و منظور فرما۔ میرا مالک ان کے معاونین کے رزق میں بھی پناہ اضافہ فرما۔ میرا مالک جس نے بھی جس طرح سے ذکر پاک میں حصہ لیا، نوکری کی، ڈیوٹی کی، میرا مالک اس کی نوکری قبول و منظور فرما۔ میرا مالک جو اہتمام کیا گیا ہے تیرے حسین کے توسل سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ اہتمام قبول فرما۔ میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما، جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرما، جن کے پاس معرفت نہیں انہیں معرفت کاملہ نصیب فرما۔ آمین آمین سارے کہتے آئیے گا۔ میرا مالک جو بیمار ہیں، سخی شبیر کے ذکر کے توسل سے دعا مانگ رہے ہیں، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔
میرا مالک تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ آمین کہیے گا میرا مالک۔ تمام دعائیں تمام حاجتیں جو شریعت سرکار ختمی المرتبت کے مطابق ہیں انہیں مستجاب فرما۔ میرا مالک سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی سرکار ولی العصر مولا کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک بلند تر صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے حضور۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ بڑے زیرک و دانا احباب میرے سامنے، بڑے معرفت والے لوگ میرے سامنے، عزادارانے امام حسین علیہ السلام مالک آپ کا قدم قدم پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے، اگر آپ احباب تھوڑا سا سامنے آ جائیں تو ماحول بہتر ہو جائے۔ مہربانی کر لیں، آئیں ملک صاحب، سب سے پہلے آپ ہی آ جائیں، سارے اٹھ کے سامنے آ جائیں۔ دھوپ ادھر آ گئی، آپ سائے پہ آ جائیں، سارے مل کے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے گا۔ چلیں اگر یہ آپ نے بلند پڑھی ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی انسان کی، میری طرف دیکھیے، ہدایت کے لیے بھیجے۔ ہر نبی کے ساتھ بھائی جان اللہ نے وصی بھیجے۔ اگر نبی آیا تو نبی کا ایک وصی لازم ہے، ایک نہیں تو کئی وصی بھی آئے۔ لیکن جس بندے کا قرآن پہ ایمان اور عقیدہ ہے، جو مسلمان ہے، جو اسلام قبول کر چکا ہے، جس بندے کا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان ہے سید، اس بندے کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں، 1.25 لاکھ ولیوں میں علی جیسا ولی کوئی نہیں۔ یا علی علیہ السلام۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں محمد جیسی کسی کو اللہ نے عزت نہیں دی، اور 1.25 لاکھ ولیوں میں جیسی عزت اللہ نے حیدر کرار کو دی، ایسی کسی اور کو نہیں دی۔ ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ کو جو اللہ نے عزت دی، وہ چاہیں تو رزق دیں، چاہیں تو زندگی دیں، چاہے تو اولاد دیں، چاہے تو جو چیز چاہیں وہ عطا کر دیں۔ اسی مصطفیٰ کے وصی کا نام علی ہے۔ علی بھی چاہیں تو زندگی دیں، چاہے تو موت دیں، چاہے تو رزق دیں، چاہے تو اولاد عطا کریں۔ قرآن الکریم سے پوچھئے کہ مصطفیٰ ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن الکریم فرقان الحمید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جتنے نبی آئے، کوئی کسی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی بالذات نبی بن کے آیا، کوئی ایک قوم کا نبی بن کے آیا۔ جسے اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ولی آئے، وصی آئے، جس قدر نبی کی عزت ہے اس قدر وصی کی عزت ہے۔ کائنات میں جتنا بڑا نبی ہے اتنا ہی محمد مصطفیٰ جتنا عزتوں والا شیعوں کا پیر علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا آپ کے گوش گزار کر دوں، پھر مجھے اور سمت پہ چلنا ہے۔ ایک مرتبہ
لوگ آ گئے کائنات کے رسول کے پاس، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ فرمایا عیسیٰ صاحب کتاب بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اولو العزم نبیوں میں سے ہے، اتنا ہونے کے باوجود وہ میرا امتی بھی ہے۔ تھوڑا بیدار رہے، میں بات آسان کر کے چلا جاؤں، میرا امتی بھی ہے نہیں فرمایا۔ بندوں نے پھر کہا کہ ایسا بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ فرمایا ہر لحاظ سے میں مصطفیٰ افضل ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ تو اس وقت ایک بندہ کہنے لگا عیسیٰ کو اللہ نے جو عزت دی تھی، جو فضائل دیے، جو کمالات دیے، جو طاقتیں عطا کی، ان طاقتوں میں سے ایک طاقت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جناب عیسیٰ بہت افضل ہیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھنا، عیسائیوں سے کہا یاد رکھنا کہ عیسیٰ نبی ہو کے مردہ زندہ کرتا تھا، مجھ محمد کا وسیع حیدر مردہ زندہ کر لیتا ہے۔ ان بندوں نے کہا کہ کوئی دلیل ہے، کوئی دعویٰ نے کیا ہے، اس کو انجام دے کے دکھائیں۔ فرمایا علی جاؤ ان کے ساتھ اور مردے کو زندہ کر کے دکھا دو، مردہ زندہ کر دو۔ مولا امیر المومنین نے بندوں کو ساتھ لیا، قبرستان میں آئے، سب سے بسیدہ، سب سے پرانی قبر پہ آ کے کہا اگر چاہو تو اس قبر کو زندہ، قبر والے کو زندہ کر دو۔ وہ کہتے ہیں کر دو مولا امیر المومنین نے پھر بندوں کو دیکھا، مولا فرماتے میں علی ہوں، کہو تو اس قبر والے کو زندہ کرتا ہوں، کہو تو سارا قبرستان زندہ کر دیتا۔ سلام 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 شاد و آباد۔ انہوں نے کہا جی ایک مردہ زندہ کر دیں۔ مولا نے ٹھوکر ماری، قبر سے مردہ اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام۔ علی فرماتے ہیں علیکہ السلام یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا بھی سلام۔ تو پھر دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، جو عام مردہ زندہ کرے اس کو عیسیٰ کہتے ہیں، جو نبیوں کو زندہ کر دے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ میرے مرشد علی جو ہے، انہوں نے اللہ کو دیا، اللہ کو عطا کیا، اللہ کو نیند چاہیے تھی، علی نے عطا کر دی۔ اللہ کو لڑائیاں چاہیے تھی، تلوار کے جوہر سے مصطفیٰ کی حفاظت کرنی تھی، علی نے کر دی۔ علی نے ہمیشہ اللہ کو عطا کیا۔ توجہ کریے گا، میں اپنے موضوع پہ آ گیا۔ اللہ کو ہمیشہ عطا کیا۔ ایک چیز ہے بھائی جان جو اللہ سے حیدر کرار نے مانگی، اللہ سے نماز تہجد میں علی نے جسے مانگا اسے عباس کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات مولا عباس کی ذات اقدس پہ پڑھ دیجئے گا۔ مولا عباس جناب سیدہ نے بھی اللہ سے مانگا اور مولا مرتضیٰ نے بھی مانگا۔ میں تھوڑا تفصیل میں جا کے ایک دو واقعات آپ کے گوش گزار کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ مولا کائنات کہ ہو بہو بیٹے کا نام عباس ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علی نے اس لیے بھی اللہ سے یہ لفظ آپ نے وصول بھائی جان کر لیا تو پھر میری نوکری تمام ہے۔ اللہ نے غازی اس لیے مانگا کیونکہ کچھ لوگ علی کو اللہ کہتے تھے۔ علی نے اپنے جیسا بیٹا مانگ کے توحید کو بچایا، اپنے جیسا مانگ کے دنیا کو بتا دیا دنیا والوں اللہ ایک ہے، جو مجھے اللہ کہتے ہو اتنا بتانا عباس بھی میرے جیسا ہے اور خدا کبھی دو نہیں ہوا کرتے۔ سلامت 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 شاد و آباد۔ جناب سیدہ دنیا سے جانے لگی، جاتے ہوئے مولا امیر المومنین کو فرمایا میرے بعد آپ نے شادی کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سلامت۔ میرے بعد آپ نے شادی کرنی ہے اور جس بی بی سے شادی کرنی ہے اس کا نام ہے فاطمہ اور اس کا لقب ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں، اور کلابیہ خاندان ہے۔ جناب حزام
جناب ام البنین کے بابا کا نام ہے، اس گھر میں آپ نے شادی کرنی ہے، وہاں سے رشتہ لینا ہے، وہاں سے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جو بطن ام البنین کے بطن سے آئے گا، لیکن عباس ام البنین کا نہیں، مجھ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوگا۔ تھوڑا بیدار رہیں تاکہ میں اپنے مضمون کو مکمل کرنے کی مکمل کوشش کروں۔ جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل کو بلایا، جناب عقیل کو بلا کے کہا ہے بھائی عقیل میں چاہتا ہوں کسی بہادر خاندان میں شادی کروں، فلاں فلاں کبیر۔ جناب عقیل عام نہیں، جناب عقیل بھی حسب و نسب جانتے تھے، اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا، طاقت عطا کی تھی، اللہ نے اتنی جرت عطا کی تھی کہ وہ بندے کی شکل کو دیکھ کے بندے کی نسل کو پہچان لیا کرتے تھے۔ سلام سلام سلام۔ گرمی ڈھیر ساری، اللہ آپ کو محشر کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ تو جناب عظام کی چوکھٹ پہ جناب عقیل گئے، جا کے بتایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ جناب عظام نے کہا سردار کے بیٹے مجھے بلا لیا ہوتا، سردار کے بیٹے مجھے بلا لیا ہوتا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں نہیں، یاد رکھیے گا چل کے وہی آتا ہے جو غرض مند ہوتا ہے۔ بھی مجلس میں آئے، آپ کو رزق چاہیے تو مجلس میں آئے، آپ کو اولاد چاہیے تو سخی شبیر کی چوکھٹ پہ آئے۔ ایسا تو نہیں کہ مجلس چل کے آپ کے پاس آئے گی، نہیں، آپ کو مجلس میں چل کے آنا پڑے گا، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، آپ کو شبیر کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ تو گئے، پوچھا کس کے بیٹے؟ فرمایا ابو طالب کا۔ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا نہیں، جسے غرض ہوتی ہے وہ غرضوں والا چل کے آتا ہے۔ آپ کو کیا غرض؟ کہا مجھے یہ غرض ہے کہ ہم نے رشتہ لینا ہے۔ بات رشتے کی آئی، کہا کس کے لیے رشتہ لینا ہے؟ ابھی تعارف نہیں کروایا کہ علی کے لیے لینا ہے، فرمایا رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ جاگیے گا تھوڑا بڑے آرام سے، میں چاہتا ہوں کہ بات جاری رہے۔ کہا نہیں اور تعارف بتائے، فرمایا رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو صراط مستقیم ہے، جو سراج السالکین ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو قائد غر المعجلین ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو حلال مشکلات ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو اللہ کا وسیع ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو خدا کے گھر میں ظاہر ہوا، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو کائنات کی مشکلیں آسان کرتا ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو شافی معاشر کا وسیع ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو ساقی کوثر ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو جنت کا سردار ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو کائنات کی حاجت روائی کرتا ہے، کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ جناب عظام نے کہا ایسے نہیں، تعارف ذرا کھول کے کروائے۔ فرمایا رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دینے والا ہے، رشتہ اس کے لیے لینا ہے جو موسیٰ کے ساتھ طور پہ کلام کرنے والا ہے۔ جناب بسم اللہ کیسے نہیں، تھوڑا تعارف کھول کے فرمایا رشتہ اس کے لیے لینا ہے جسے آدم نہ مانے صفی اللہ نہیں بنتا، جسے نوح نہ مانے نجی اللہ نہیں بنتا، جسے ابراہیم نہ مانے خلیل اللہ نہیں بنتا، جسے اسماعیل نہ مانے صبیح اللہ نہیں بنتا، جسے موسیٰ نہ مانے کلیم اللہ نہیں بنتا، جسے عیسیٰ نہ مانے روح اللہ نہیں بنتا۔ کہتا ہے تعارف کھول کے بتائے۔ فرمایا آسان لفظوں میں بتاؤں، رشتہ اس کے لیے لینا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر محمد مصطفیٰ اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو محمد الرسول اللہ۔ سلام سلام سلام۔ اچھا علی کے لیے رشتہ؟ جی بے شک حیدر کرار کے لیے رشتہ۔ جناب عظام آئے گھر میں، شریعت کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کی اجازت طلب کرو، بیٹی سے پوچھو، بیٹی راضی ہے تو نکاح ہے، اگر بیٹی راضی نہیں، بیٹا راضی نہیں تو عقد نہیں ہوتا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹی کے پاس آئے، اس سے پہلے جناب ام البنین کی والدہ کے پاس آئے، فرمایا سجدہ شکر ادا کریں۔
بی بی ام البنین کی والدہ فرماتی ہیں کہ سجدہ شکر تو تب ادا کیا جاتا ہے جب چاچا جی کوئی نعمت ملے، جب کوئی نعمت ملے۔ اب جناب اعظم کہتے ہیں بس نعمت نہیں مل رہی بلکہ اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا کر دی ہے، سب سے بلند ترین سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی ہے۔ سجدہ شکر ادا کیا، فرمایا تیری بیٹی اس گھر میں جا کے کنیزی انجام دے گی جہاں سارے سردار رہتے ہیں۔ محمد نبیوں کا سردار ہے، علی ولیوں کا سردار ہے، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، فاطمہ نساء العالمین ہے، سیدہ عورتوں کی سردار ہے۔ کہا اچھا بیٹی سے پوچھے، جناب فاطمہ کلابیہ کے پاس گئے، جا کے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے 3 دنوں سے ہمارے مہمان خانے میں کون آیا ہوا ہے؟ جو بندہ یہ لفظ سمجھ گیا نوکری میں سمجھوں گا میں نے اپنی تمام کر لی۔ جا کے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے 3 دنوں سے ہمارے مہمان خانے میں کون آیا ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا، غازی کی ماں مسکرا کے فرماتی ہے بابا آپ کو بہتر پتا ہے، ہمارے خاندان کی عورتیں اس بات پہ دلچسپی رکھتی نہیں کہ ہمارے ہاں مہمان کون آیا ہوا ہے۔ سلام 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 جیتے رہے آپ۔ فرمایا بیٹا ابو طالب کا بیٹا آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے۔ فرمایا کر دے رشتہ۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا یہ جو رات گزری ہے نا، یہ رات سنیے گا، رات جو گزری ہے نا، اس رات میں مصطفیٰ میری خواب میں آئے تھے، میرے سر پہ پیار دے کے کہہ رہے تھے فاطمہ کلابیہ تو اس گھر میں جا رہی ہے جو میرا گھر ہے، جو سرداروں کا گھر ہے، تو اس لیے مجھے بشارت پہلے مل چکی ہے، آپ جائے۔ رشتہ ہو گیا، ڈولی آ گئی، جناب ام البنین کی چوکھٹ سیدہ کے باہر رکی ڈولی، جناب ام البنین اتری، چوکھٹ یہ توجہ کریے گا، چوکھٹ بطول پہ جا کے بی بی نے سر رکھا اور لفظ کہا چوکھٹ بطول گواہ رہنا، ام البنین نے سر رکھا ہے پاؤں نہیں رکھا۔ توجہ توجہ توجہ، سر رکھا ہے، بولو ایک بار سارے، پاؤں نہیں رکھا۔ بی بی حجرے میں چلی گئی، امام حسن حسین ہے، اماں میرا سلام، سیدہ کی بیٹیاں ہیں، اماں سلام۔ اماں کا لفظ کہنا تھا، بی بی ام البنین اٹھی اور نیچے بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے میں کنیز ہوں، تمہاری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، تم بطول کی اولاد ہو، میں کنیز ہوں۔ اس انداز سے بی بی نے خدمت کی ہے علی و بطول کی اولاد کی کہ اللہ نے صلے میں وفاؤں کے خالق حضرت عباس کو عطا کر دیا۔ سلام یا علی مشکل ہے، ارادہ پڑھتا جاؤں مولا عباس، جن کا ارادہ ہے کہ پڑھتا جاؤ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اس قدر نوکری کی ہے علی کی بطول کی اولاد کی جناب فاطمہ کلابیہ نے کہ اللہ نے عباس عطا کر دیا۔ جب حضرت عباس آئے خبر دی گئی مولا علی کو، مسجد نبوی میں مسجد میں تھے، مسجد سے واپس آئے، آکے جیسے کہا گیا نا آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، جلدی سے آئے، آکے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے عباس کی آنکھوں پہ زبان پھیری، عباس کے کانوں پہ زبان پھیری، عباس کے ہونٹوں پہ۔ کسی نے پوچھ لیا مولا یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں نے عباس کے ہونٹوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ اس لیے یہ لسان اللہ پھیری ہے، عباس جب دیکھے حق دیکھے، جب سنے حق سنے، عباس جب بولے حق بولے۔ تو پھر یاد رکھنا اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے۔ عباس جب بھی بولتا ہے سمجھو قرآن بول رہا ہے۔ سلام ہے سلام ہے سلام یا علی مشکلم بکش علی۔ دوسرا دیکھا کہ مولا حسین جھولا جھولا رہے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے یہ کون آیا ہے آج گھر میں، توجہ، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ اگلا لفظ غور سے سنیے گا، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔
ہاتھ حمایت عباس میں بلند رکھیے گا۔ یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا۔ ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، شاعر کہتا ہے حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا رہے۔ دیکھتے ہی فرمایا یہ علمدار ہے، توجہ ہے نا؟ دیکھتے ہی فرمایا یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ علمدار ہے۔ دیکھیے علمدار کا لقب ملا ہے حضرت عباس کو، قمر بنی ہاشم یعنی کہ ہاشمیوں کا چاند۔ یہ بات آپ نے وصول کر لینی ہے، جس گھر میں بابا جی علی جیسا چاند پہلے موجود ہو، اس خاندان میں آ کے خود کو ہاشمیوں کا چاند کہلانا صرف علی کے بیٹے عباس کا کام ہے۔ سلام سلام سلام، قمر بنی ہاشم۔ دوسرا لقب مل گیا حضرت عباس سے علمدار۔ حالانکہ علم دنیا کو سمجھ نہیں آیا۔ علم کب دنیا میں آیا؟ علم سب سے پہلے مرتبہ شیش کے دور میں آیا، جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا۔ کائنات کی قیمت کی سطر آپ تک پہنچانے لگا ہو۔ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، اللہ نے کہا قتل پہلا ہوا ہے، شیش جلدی کر اس کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ اگر آج اللہ پہلے قاتل کو معاف کر دے گا تو کل کو بڑے بڑے قاتل کہیں گے اللہ نے اسے بھی تو معاف کر دیا تھا، اسے بھی تو معاف کر دیا تھا۔ بدلہ لینا ہے کہ پروردگارہ پتہ کیسے چلے گا قاتل کا حمایتی کون ہے، مقتول والا کون ہے؟ اللہ نے کہا شیش موقع اچھا ہے، بانس تو تلاش کر، کپڑا جنت سے میں بھیجتا ہوں، علم کو لہرا اور دنیا کو بتا جو علم کے نیچے آ گیا وہ حابیل کا بیٹا ہے، جو علم سے دور ہو گیا وہ قابیل کا بیٹا۔ سلام سلام سلام۔ علم بتاتا ہے کہ قاتل والا کون ہے، بولو مقتول والا کون ہے۔ تو شیش کو علم مل گیا، انوش نے اٹھایا، یحییٰ نے اٹھایا، زکریہ نے اٹھایا، ادریس نے اٹھایا، شعیب نے اٹھایا، ذوالکفل نے اٹھایا، یوشع نے اٹھایا، یعقوب نے اٹھایا، یوسف نے اٹھایا، ابراہیم نے اٹھایا، اسماعیل نے اٹھایا، اسحاق نے اٹھایا، عیسیٰ نے اٹھایا، موسیٰ نے اٹھایا، چپ کرو یا بولو محمد مصطفیٰ نے اٹھایا۔ جناب شیش کے بعد جو سرکار محمد مصطفیٰ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بات آپ نے کلیجے پہ نقش کرنی ہے۔ نبی کے دور میں جو پہلا بھائی جان، یہ تاریخ کا ایک گوشہ ہے جو میں پہنچانے لگا ہوں، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے۔ جو سرکار محمد مصطفیٰ کے دور میں پہلا علم بنا ہے نا، وہ مصطفیٰ کی ابا سے بنا ہے۔ جاگیں یار، نیاز حسین مصطفیٰ کی تاریخ میں دو باتیں ہیں، یا مصطفیٰ کی ابا کا یا مصطفیٰ کی چادر کا۔ تو پھر دنیا کی مت ماری گئی ہے، جس علم کا کپڑا ہی محمد مصطفیٰ کا ہے، پھر وہ کیسا مسلمان ہے کہ محمد کے کپڑے والے علم کو دیکھ کے لوگوں کا نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ سلام سلام سلام۔ تو یاد رکھیے گا علم کہاں سے شروع ہوا؟ جناب شیش سے، بولو ایک بار سارے، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ جناب شیش کے دور شیش نے علم اٹھایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ انوش نے علم اٹھایا، علمدار کہلوایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ موسیٰ نے علم اٹھایا، علمدار کہلایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ عیسیٰ نے علم اٹھایا، علمدار کہلایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ یعقوب نے علم اٹھایا، علمدار کہلایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ یوسف نے علم اٹھایا، علمدار کہلایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ ابراہیم نے علم اٹھایا، علمدار کہلایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ اسماعیل نے علم اٹھایا، علمدار کہلایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ علم محمد نے اٹھایا، علم جعفر طیار نے اٹھایا، علم حضرت حمزہ نے اٹھایا، علم مولا علی نے اٹھایا، علم امام حسن نے اٹھایا، علم مولا حسین نے اٹھایا، لیکن کوئی بندہ بھائی علمدار کہے ذہن میں انوش نہیں آتا، ذہن میں شیش نہیں آتا، ذہن میں یحییٰ نہیں آتا، ذہن میں ادریس نہیں آتا،
ذہن میں یعقوب نہیں آتا، ذہن میں یوسف نہیں آتا، ذہن میں ذوالکفل نہیں آتا، ذہن میں عیسیٰ نہیں آتا، ذہن میں موسیٰ نہیں آتا، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ نہیں آتے، حیدر قرار نہیں آتے۔ بندہ علمدار کہے تو ذہن میں عباس آ جاتا ہے، ذہن میں علم والا آ جاتا ہے، لیکن ایک فرق یاد رکھنا، پہلے جتنے تاریخ میں بہادر آئے انہوں نے علم کو بلند رکھا بازوؤں کے ساتھ۔ عباس وہ جوان ہے، بازو کٹ گئے ہیں، علم آج بھی لہرا رہا۔ سلام 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 سلام۔ بندہ کہے علمدار تو ذہن میں کون آتا ہے؟ حضرت عباس علمدار۔ عباس ہو بہو علی ہے۔ بس 10-12 منٹ اور فضائل پھر مسائب پہ آتا ہوں، توجہ کریے کہ 2 باتیں اور سرکار عباس کی۔ عباس اللہ کا ایک راز ہے۔ جناب سیدہ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا علی اللہ آپ کو بیٹا دے گا جو صورت میں بھی آپ جیسا ہوگا، توجہ فرمائیں گے، جو سیرت میں بھی آپ جیسا ہوگا۔ بی بی نے تب یہ بھی فرمایا تھا یا علی میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے۔ عباس کے آنے سے پہلے بھائی جان مولا عباس کا نام رکھ دیا۔ سب کچھ جاننے والے علی فرماتے ہیں بی بی کیا نام رکھا؟ فرمایا آپ کے نام سے عین کو لیا۔ توجہ نیاز حسین۔ بی بی فرماتی ہے میرا نام حقیقی نام کسی کو پتہ نہیں، اپنے لقب بطول سے با کو لیا۔ پھر فرمایا میرے بابا کا زمین پہ نام محمد ہے، عرش پہ احمد ہے، عرش والے محمد کے نام سے الف کو لیا۔ میرے بی بی فرماتی ہے 2 بیٹے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی مشترکہ سین کو لیا۔ تو خود پر والو یاد رکھنا عباس عام نہیں، پنجتن جمع ہو جائیں تو عباس بن جاتا ہے۔ مولا عباس کی ذات پہ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تو مولا حضرت عباس سے علمدار، دنیا میں علمدار کے نام سے مشہور ہو گئے علمدار، اور علی جیسے بیٹے تھے۔ حضرت علی کی صورت تھی، مولا علی جیسے تھے۔ جب میدان میں لڑنے آتے نا تو سامنے والا کہتا یہ علی نہیں، یہ عباس نہیں، عباس کا بابا علی لڑنے آ گیا ہے۔ حضرت عباس ایک کی جنگ لڑی ہے، اس کے چند الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں۔ ایک کی جنگ لڑی گئی ہے جس کا نام ہے جنگ صفین۔ ایک ہی جنگ میں حضرت عباس لڑے ہیں صفین میں، مولا کے ساتھ۔ صفین واحد جنگ ہے جس میں حضرت علی کے سارے بیٹے موجود ہیں۔ حضرت علی کے 18 بیٹے ایک صف میں تھے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج میرا بیٹا لڑے۔ عون بن علی سامنے آئے، پھر عبداللہ سامنے آئے۔ فرمایا نہیں، میں عباس کو چاہتا ہوں کہ عباس لڑے۔ حضرت عباس سے بابا میں لڑوں؟ فرمایا بیٹا میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ غازی کیا چاہیے تھا؟ بابا نہ آپ کی تلوار چاہیے، بابا نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، بس اجازت آپ کی ہو، مرضی میرے سردار حسین کی ہو۔ اجازت آپ کی ہو، مرضی میرے سردار حسین کی ہو۔ اچھا بیٹا ڈھیر سارا لشکر ہے، واپس کب آئے گا؟ واپس کب آئے گا؟ یہ مولا عباس کا لفظ سنیے گا۔ فرمایا بابا دیر لگنی کوئی نہیں، یوں گیا یوں واپس آ گیا، یوں گیا یوں واپس آ گیا۔ بابا میں جاؤں گا، واپس آؤں گا، قلب لشکر میں حملہ کروں گا، میمنہ سے میسرہ تک حملہ کروں گا۔ بابا اتنا عباس بتا رہا ہے کہ تیرے ایک دشمن کی، پہلے دشمن کی گردن کٹ کے زمین پہ نہیں آئے گی، یا آخری کی گردن کاٹ کے نہ آؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ یا علی مشکلم بکش۔ عباس میدان میں جانے لگے۔ عباس علی بن کے چلے، زرا پہنی مولا علی کی۔ کس کی؟ سارے بول دے ایک بار، مولا امیر المومنین۔ سامنے مالک اشتر آئے، چچا مالک کیسا لگ رہا ہوں؟ فرمایا باقی سارا ٹھیک ہے، یہ جو لوہے کی زرہ ہے
یہ تھوڑی سی بڑی ہے، ایک بلشت بڑی ہے۔ مولا عباس نے پوچھا کتنی؟ اب نہیں بولو گے تو دکھ لگے گا، مثال کے طور پہ اتنی۔ مولا عباس نے لوہے کی زرہ کو یوں پکڑا، چیر کے نیچے پھینک دیا۔ جب پھینکا نا تو مالک اشتر کہتا ہے حضرت عباس سے، عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ نہیں تھا۔ سرکار آپ کے لیے لفظ کہتا ہوں، یہ تو داؤد نبی کا معجزہ نہیں تھا، یہ تو داؤد نبی لوہے کو نرم کر لیتا تھا، موم کر لیتا تھا، داؤد نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت عباس دیکھ کے کہتے چچا مالک یاد رکھنا، داؤد میرے بابا کا نام لیتا تھا، میں صورت میں بھی علی ہوں، سیرت میں بھی علی ہوں۔ سلام 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 سلام۔ حضرت عباس میدان میں آ گئے، سامنے بندہ آیا قریب، کیسے لڑے گا؟ عباس فرماتے ہیں جیسے تو چاہے، جیسے تو چاہے۔ غازی کیسے؟ کہا جیسے تو چاہے۔ پھر سننا غازی کیسے؟ کہا جیسے تو چاہے۔ عباس کیسے لڑے گا؟ کہا کہو تو تلوار سے لڑو، کہو تو تیر سے لڑو، کہو تو نیزے سے لڑو، کہو تو برچھی سے لڑو، کہو تو ہاتھ سے لڑو، کہو تو زبان سے لڑو۔ کہتا ہے تیر سمجھ میں آتا ہے، تلوار سمجھ میں آتی ہے، نیزہ سمجھ میں آتا ہے، برچھی سمجھ میں آتی ہے، ہاتھ سمجھ میں آتا ہے، یہ زبان نہیں سمجھ آئی۔ علی کلال مسکرا کی کہتا ہے زبان سے تمہیں موتو کہوں تم مرو نہ، میں علی کا بیٹا کیوں ہو؟ سلام سلام سلام، جیتے رہے۔ 6 مصرے سنو، 8 مصرے اور میں مصائب پہ آ جاؤں۔ عباس کیسے لڑے گا؟ عباس فرماتے ہیں گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی، گر میں چاہوں تو دجلہ کی، بولو اٹھتی ہوئی، گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی، صاف لہروں کا بہتا سما روک دو۔ یہ لفظ مجھے دیکھ کے بابا جی سنیں گے عزادار تو جلدی سمجھ آئے گا۔ غازی کہتے ہیں گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی، صاف لہروں کا بہتا سما روک دو۔ عباس فرماتے ہیں وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ دو، ابھی جو جہاں ہے کہاں ہے وہاں روک دو۔ آسان ہی نہیں آپ کے عباس کا میں جملہ سنا رہا ہوں، گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی، صاف لہروں کا بہتا سما روک دو، وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ دو، ابھی جو جہاں ہے کہاں ہے وہاں روک دو۔ عباس کہتے ہیں سر چھپانے کی تم کو جگہ نہ ملے، یہ زمین روک دو، یہ زماں روک دو، حق وارث کی مظہر مخالف ہے جو جھوٹ بکتی ہے جو وہ زبان روک دو، اٹھ کے داد دو گے حق ادا نہیں۔ عباس کہتے ہیں سر سروں پہ گرے، خون زمین پہ گرے، لاشیں گرنے نہ دو، میں وہاں روک دو، لاشیں گرنے نہ دو، میں وہاں روک دو۔ عباس کہتے ہیں پاگلو بزدلو خود سرو سوچ لو، پاگلو بزدلو خود سرو سوچ لو، میں زمانے میں پنجتن کا احساس ہو، لڑ پڑا تمہیں چھوڑوں گا کب، میں تو زہرا کی بیٹی کا ابا۔ اللہ آپ کی محنت ڈیوٹی قبول فرمائے۔ اجازت ہے ایک جملہ اور فضیلت عباس کا سنا۔ جو 8 ذی الحج کو کعبہ کی چھت پہ علی کے بیٹے نے خطبہ دی، ایک ہی فکرہ کہنا، سرکار عباس دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا، احرام میں تلواریں لے کے گئے۔ مولا عباس نے فرمایا مولا چاہیں تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ فرمایا نہیں غازی لڑنا نہیں، اگر میں لڑ پڑا حرمت کعبہ پامال ہو جائے گی، ہم کعبے کے محافظ ہیں۔ تو عباس نے 2 انگلیوں کی ٹیک لگائی، پرواز کر کے کعبے کی چھت پہ گئے اور خطبہ دیا۔ خطبہ نہیں مجھے پڑھنا، ایک جملہ اس کا کہنا ہے، فرمایا تم لوگ حسین کو حج سے روک رہے ہو، یہ وہ حسین ہے جس کے باپ نے کعبہ کو اپنے قدموں کے صدقے میں عزت بخشی ہے، اپنے قدموں کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ اور فرمایا تم لوگ میرے حسین کو حج سے منع کر رہے ہو، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں اگر حسین اشارہ کرے تو کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ ایک اور لفظ، ایک اور لفظ فرمایا او جاہلو، تم حسین کو حج سے منع کر رہے ہو، تم لوگ
حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہو، داد نہ دینا لیکن یہ بات وصول کر لینا۔ فرمایا تم لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہو، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا۔ ایک آخری لفظ فرمایا یا ایتھا الکفرۃ والفجرہ، اے کافرو، حج پڑھنے والے آئے ہوئے کو عباس کہہ رہے فاسقو، اے فاجرو، اے کافرو، عباس فتوہ دے رہے تھے دنیا والوں یاد رکھنا کافر ہوتا ہی وہ ہے جو دشمن حسین ہوتا ہے۔ بس سزاداران امام مظلوم کربلا، عباس حسین کی ذات کی خاطر لڑے نہیں، فرمایا مجھے نانا کا دین بچانا ہے۔ ایک بندہ بھی ہائے کر لے گا تو میں سمجھوں گا میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ امام حسین نے نانا کا دین بچانے کے لیے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا۔ ہر بندے نے ماتم نہیں کیا، ہر بندے نے ہائے نہیں۔ بھائی جان میں نے روایت پڑھی ہے منبر حسین کی عزت کی قسم کہ جب کوئی بندہ عباس کے مصائب پہ نہیں نہ روتا، علی اکبر کے مصائب پہ نہیں روتا، جب کوئی بندہ تو دو مائیں تڑپ کے کہتی ہیں تجھے پتا جو نہیں اکبر حسین کتنا تھا۔ ذاکرین علماء پڑھتے ہیں 18 سال کا تھا علی اکبر، شکل محمد کی، نام علی کا۔ محمد کی ٹوٹی پسلیوں والی بیٹی کی عمر کے 18 سال ہوں تو پھر حسین کا ایک علی اکبر بنتا ہے۔ شہزادہ دنیا میں آیا، جب بادشاہ علی اکبر دنیا میں آئے ہر کوئی مبارک دینے آیا، جس انداز میں علی کی بیٹی ام المصائب شریکت الحسین دینے آئی ہے نا، ایسے کوئی نہیں آیا۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں 10 منٹ 8 منٹ جو ہے وہ شہزادے کی غربت آپ تک پڑھ کے سناؤں۔ آقی کا حسین اکبر کی مبارک ہو، حسین بھیا اکبر کی مبارک ہو۔ تڑپ گئے مولا حسین، فرمایا عالیہ مبارک دینے آئی ہے، مانگ، میرے گھر میں خوشی ہے، جو مانگنا چاہتی ہے مانگ، ابھی کربلا نہیں، ابھی حسین اجڑا نہیں ہے۔ فرمایا حسین اگر دینا چاہتا ہے مجھے علی اکبر دے دے۔ میں نے آسانی سے پڑھ لیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے تھے یا جناب لیلا نے علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا حسین کو دیا، بہن کو دے دے۔ بی بی عالیہ لے کے چلی، چند قدم چلی تھی، شیعہ کی آئے ضرور نکلنی چاہیے۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں عالیہ اگر کسی وقت میں مجھے اکبر کی ضرورت پڑ گئی تو دو گی؟ تڑپ کے علی کی بیٹی کہتی ہے بچپن میں لے جا رہی ہوں، جب برچھی کے قابل ہو جائے گا۔ بھئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نا جو اکبر کے ماتم۔ برکے میں پالتی رہی علی اکبر کو۔ جس خاندان کے مرد برکے میں پلتے رہے، قسمت ہے علی کی بیٹی کی بغیر برکے کے شرابی سے کلام کرتی رہی ہے۔ ہائے ہائے عرضدار کرتا ہے، اللہ آئے قبول فرمائے۔ عزداروں برکے میں پالا علی اکبر کو، نازوں سے پالا علی اکبر کو۔ ایک دن عباس کو بلا کے کہتی ہے عباس میں چاہتی ہوں میرے اکبر کو لڑنا سکھاؤ۔ علی اکبر کو غازی نے لڑنا سکھا دیا۔ سیدزادہ ایک دن پیغام بھیجا، اے سیدہ کی بیٹی، اے میری آقا زادی علی کی بیٹی، حضرت عباس نے پیغام بھیجا کہ اب عباس علی اکبر لڑ سکتا ہے۔ دو مسندیں لگ گئی، ایک پہ حسین بیٹھ گئے، ایک پہ جناب عالیہ۔
سارے ہاشمی اکٹھے ہو گئے، ایک نیزہ حضرت عباس کے ہاتھ میں، ہائے کرنی چاہیے عرضدار کو، دوسرا علی اکبر کے ہاتھ میں۔ مولا عباس نے کہا اکبر وار کر، اکبر نے وار کیا، غازی نے روکا، ہائے نہیں کرو گے تم جانو علی کی بیٹی جانے، دوسرا وار غازی نے کیا، اکبر سے روکا نہیں گیا، عزادار کی ہائے بلند ہو جائے، نیزہ علی اکبر کی گردن کے پاس گیا، علی کی بیٹی مسند سے نیچے آ گئی، عباس نے نیزہ پھینکا، تڑپ کے کہتے علی کی بیٹی غازی نے مارنا تو نہیں تھا، تڑپ کے بی بی کہتی ہے غازی تو نے مارنا نہیں تھا، لگ جاتا زینب مرنے سے پہلے مر گئی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، ہے کرتے آئیے عزادارو برکے میں پالا۔ ایک لفظ اور تبرکن کہتا ہوں، جب آئے ہیں نا حسین کربلا کی جاگیر، بنی اسد کے لوگوں کی جاگیر تھی، ان سے خریدی تو خریدنے کے لیے دستخط کرنے کے لیے حسین علی اکبر کو لے کے چلے۔ میں نہیں جانتا کون ہائے کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، جس کے دل میں حسین کے علی اکبر کا درد ہے، رو نہ سکو، ہائے کرنا، ہائے بھی زبان سے نہ کر سکو، سینہ پیارا نہ کرنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا تاریخ والا لکھتا ہے عباس اور حسین برکے میں علی اکبر کو لے کے چلے، بنی اسد کے لوگوں نے منہ پھیر لیے، تڑپ کے کہنے لگے حسین مستور لے کے آ گیا ہے، حسین تڑپ کے کہتے مستور پردہ دار نہیں، علی اکبر کو لے کے آیا ہو۔ دستخط کے لیے علی اکبر نے اپنا ہاتھ نکالا، بنی اسد کے لوگ تڑپ کے کہتے ہیں جس کا ہاتھ اتنا خوبصورت ہے، اللہ جانے چہرہ کتنا خوبصورت ہے، حسین تجھے تیری ماں کا واسطہ ایک بار اپنے بیٹے کو کہے اپنا نقاب الٹ، ہائے جانو تم جانو میں عباس کے شاگرد مولا حسین کے بیٹے کا جملہ پڑھ رہا ہوں غربت کا، علی اکبر نے یہ کہے کہ نقاب الٹا، کہا بنی اسد والو تم دیکھو اکبر کا چہرہ دیکھنے والی سغرا مدینے میں رہ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اتنا حسین تھا علی اکبر۔ اب وہ لفظ جو میں نے پہلا لفظ کہا تھا، علی اکبر کو قربان کر دیا دین مصطفیٰ۔ ہائے کر دینا 3 یا 4 منٹ میں چاہتا ہوں غریبوں کی غربت اور پڑھوں۔ آ گیا 10 محرم کا دن، کربلا کے میدان کا سب سے پہلا شہید ہے علی اکبر، ہاشمیوں کا سب سے پہلا شہید، توجہ ہے میں بات جاری رکھوں، علی اکبر۔ سینہ پیارا نہ کرنا، بے شک ہر بندہ ہائے نہیں کر سکتا، ہر بندہ رو نہیں سکتا، روتا وہی ہے جس کا دل دکھ جاتا ہے۔ عزادارو علی اکبر کئی مرتبہ ہے بابا موت کی اجازت، مولا نے فرمایا اکبر کاش تو ضعیف ہوتا، میں جوان ہوتا، پھر دیکھتا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹا موت کی اجازت مانگتا کیسے ہے۔ ہائے ہائے کرتے ہیں عزادارو، بار بار کہا نا تو مولا نے فرمایا بابا ایک سوال کروں، اگر کسی کی عمر نبی جتنی ہو انجام حسین کہتے موت، اگر کسی کی 500 سال ہو انجام موت، کسی کی 1000 سال موت، کسی کی 100 سال ہو انجام موت، کسی کی 50 برس ہو انجام موت۔ تڑپ کے کہتا ہے بابا اگر کسی کی زندگی 18 برس ہو، ہائے بلند ہو گئی اللہ نوازوں پہ رحم فرمائے، انجام موت۔ بابا پھر مجھے اجازت دے۔ مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں علی اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں، پالنے والی ماں کے پاس جا، بی بی عالیہ کے پاس۔ بی بی بیٹھی ہوئی تھی، تڑپ کے علی اکبر کہتے ہیں اماں مجھے موت کی اجازت دے دے، ماتمی کا ہاتھ سینے تک آ جائے گا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے اکبر تجھے برکے میں مرنے کے لیے تو زینب نہیں پالتی رہی۔ علی اکبر
تجھے موت کے لیے نہیں پالا. بی بی اٹھ کے مصلی پہ چلی گئی. 2 منٹ میں نے پڑھنا ہے. ہائے جانے تم جانو، ہائے جانے علی کا لال جانے. عزادار ماں مصلی پہ چلی گئی. اکبر ماں کے کردار سے واقف تھا. ماں کی گود میں سر رکھی کہتے ہیں اماں میں کون ہوں؟ بی بی فرماتی علی اکبر تو میرا لخت جگر ہے. فرمایا جو 9 لاکھ کے سامنے رو رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. علی اکبر تڑپ کے کہتا ہے اماں اگر قیامت والے دن دادی زہرا نے کہا تجھے اکبر حسین سے پیارا تھا تو کیا کرو گی؟ تڑپ کے اٹھ کے کہتی ہے جا اکبر تیرے جیسے لاکھوں بیٹے میں حسین پہ قربان. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہے کر دینا عزادار. عزادار و اکبر تیار ہوا. علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. کوئی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ علیہ، کوئی کہتی تھی واہ حجابہ. علی اکبر چلا، حسین چلے. بس یہی پہ شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ ہی عزاداروں کوئی سن سکتا ہے. علی اکبر جانے لگے. حسین نے روکا، سینہ چوما، پھر اتارا، پھر سینہ چوما. کئی مرتبہ سینہ چوما نا. علی اکبر تڑپ کی کہتا ہے بابا بار بار سینہ کیوں چومتے؟ حسین کہتے جب تیرے قریب آؤں گا تو میدان میں گر چکا ہوگا، تب برچھی تیرا جگر کھا گئی ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا. بس ایک ویدہ مجھے پڑھنا ہے. آخری مرتبہ جانے لگے نا تو 4 سال کی بطول نے. آدھا منٹ اور میری نوکری ہے. سینے پہ ہاتھ ماریے گا، ماتم کریے گا مظلوموں کا. عزاداروں جانے لگے نا. 4 سالہ بطول نے روکا. رو کے ایک حجرے میں لے آئی جہاں بیمار کربلا تھا، جہاں غیرت اللہ تھا، جہاں بیمار بیٹا حسین کا تھا. علی اکبر اور سجاد نے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا. جناب سکینہ آگی کہتی ہے بابا ایک بیٹا مرنے سے پہلے مر جائے گا، یا اکبر مارا جائے گا یا سجاد مر جائے گا. حسین نے آ کے علی اکبر میں کان میں کوئی بات کہی. عزادارو علی اکبر پیچھے ہٹ گئے. پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اتنا کہا تھا اکبر تو نے کربلا میں رہ جانا ہے. سجاد نے پھپھیوں کو لے کر بغیر برقوں کے، بغیر چادروں کے، کھلے سر کے ساتھ کبھی کس بازار کبھی کس بازار. اللہ لعنت اللہ سیال